فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 29ویں حصے کا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ۔ برق اللہ کی ربوبیت اور مدبریت پر دلالت کرنے والے شواہد میں سے ایک اہم شاہد ہے۔ اللہ کی تدبیری امور میں بادلوں میں چمکنے والی بجلیوں کا اہم کردار ہے کہ اس سے نکلنے والی حرارت سے فضا کی ہوا کے دباؤ میں کمی آتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اور زمین پر موجود بہت سے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں اور زراعت کے لیے کھاد فراہم ہوتی ہے۔ نمبر 2۔ خوف و طمع۔ اس برق میں ہلاکت کا خوف ہے۔ کبھی آسمانی بجلی گرنے سے ہلاکتیں ہوتی ہیں اور بارش کی طمع بھی اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ نمبر 3۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اوپر ذکر ہوا کہ یہ بجلی بارش کا سبب بنتی ہے جس سے زمین آباد اور ارزاق فراہم ہوتے ہیں۔ نمبر 4۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ۔ اس سے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اللہ کی ربوبیت پر دلیل موجود ہے کہ وہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس ذات نے یہ نظام پیدا کیا ہے وہی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکایک نکل آؤ گے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ربوبیت و مدبریت کے شواہد میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین امر خدا سے قائم ہے۔ یہ دونوں صرف اپنے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا محتاج نہیں ہیں بلکہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اجرام سماوی اور زمین اپنی گردش اور قوت جاذبہ و دافعہ میں تعادل کی وجہ سے قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اسی تعادل کے ذریعے اس نظام کی تدبیر ہو رہی ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جاذبہ اور دافعہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ یہ حکم خدا ہے جو کل کائنات میں نافذ ہے۔ نمبر 2۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً۔ اسی ذات کی طرف سے جب یہ حکم آئے گا تو تم کو زمین کے شکم سے نکلنا پڑے گا۔
جس کا حکم کل کائنات کے ذرے ذرے پر نافذ ہے، اس کا حکم تمہاری ذرات پر بھی نافذ ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، واضح رہے کہ ان آیات کا رخ ان مشرکین کی طرف ہے جو غیر اللہ کو رب سمجھتے تھے اور تدبیر حیات میں انہی ارباب کو مؤثر سمجھتے تھے۔ وہ ان معبودوں کی عبادت اپنی دینی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے کرتے تھے اور وہ حیات بعد الموت کے قائل نہ تھے۔ لہٰذا ان آیات میں ایک تو ان شواہد کا ذکر ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، دوسرے وہ شواہد جو حیات بعد الموت پر اللہ کے قادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ کل کائنات کا مالک ہے۔ اللہ بذات خود مالک ہے، دوسرے اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر مالک ہوتے ہیں۔ اللہ ہر شے کی ذات کا مالک ہے کہ اس کا وجود اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی بقا بھی اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ غیر اللہ کسی شے کے صرف استعمال کا مالک ہے۔ نمبر 2، کلہ قانتون۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع فرما ہے۔ جس نظام پر ان اشیاء کو چلایا ہے اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتی۔ اجرام سماوی کو جس مدار پر لگایا ہے اربوں سال میں 1 سیکنڈ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ نباتات کو نشو و نما کا جو نظام دیا ہے اس سے بالکل انحراف نہیں کر سکتے۔ لہٰذا قنوت اطاعت کے معنوں میں ہے اور یہاں اطاعت سے مراد تکوینی اطاعت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ کے لیے کوئی کام کسی دوسرے کام سے مشکل یا آسان نہیں ہوتا۔ مشکل اور آسان کا تصور وہاں آتا ہے جہاں کسی کام کی انجام دہی کے لیے وسائل اسباب کی ضرورت ہو۔ کم اسباب کا کام آسان اور زیادہ اور پیچیدہ وسائل و اسباب کا کام مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام کسی وسائل و اسباب کے ذریعے انجام نہیں دیتا، ہر کام میں اس کا ارادہ کار فرما ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے اعادہ خلق زیادہ آسان ہے۔ یہ تعبیر بشری فہم کے مطابق اختیار کی گئی ہے کہ جہاں نقش اول اور مشکل اور نقش دوم آسان ہوتا ہے۔ سورہ یونس 4 سے 34، نمل 64، عنکبوت 19 میں ابتدا و اعادہ خلق کے بارے میں رجوع فرمائے۔ نمبر 2، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ کی لامحدود قدرت، حیات، مالکیت، عظمت، جود و سخا کے چھوٹے چھوٹے اور محدود نمونے آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں۔ یہاں موجود محدود حیات کی اعلیٰ مثال اللہ کی لامحدود حیات ہے۔ یہاں کی حیات مستعار ہے، اللہ کی حیات بذات خود ہے۔ کائنات میں جو حیات مستعار اور محدود ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال اللہ کی حیات ہے۔ غرض کائنات میں موجود اوصاف محدود، مستعار اور غیر مستقل ہیں۔ ان اوصاف میں اعلیٰ ترین مثال اللہ کے لیے ہے۔ قدرت کی کائنات میں اعلیٰ ترین قدرت اللہ کی ہے۔ علم کی دنیا میں اعلیٰ ترین علم اللہ کا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في رزقناكم فأنتم فيه سواء
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، ضرب لکم مثلا من انفسکم۔ اس مثال کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق خود اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی، نہ تخلیق میں نہ کائنات کی تدبیر میں۔ مشرکین اللہ کو مالک تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد کسی مملوک کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس مثال میں یہ وضاحت ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں اپنے مملوک غلام کو شریک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، لیکن یہ بات کس قدر نامعقول ہے کہ اللہ کی مخلوق اور مملوک کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ فیما رزقناکم، قابل توجہ بات یہ ہے کہ تم اس چیز میں اپنے مملوک کو برابر شریک نہیں بنا سکتے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ خود تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پھر تم اپنی پیدا کردہ باتوں میں اس کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ نمبر 2، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تمہیں اس بات کا خوف لاحق ہے کہ تمہارے غلام تمہاری مرضی کے خلاف ان چیزوں میں تصرف نہ کریں جس طرح دو شریک تصرف کرتے ہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شریک کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ دوسرا شریک اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے۔ نمبر 3، کخیفتکم انفسکم، تم اپنے غلاموں کے تصرف سے بالکل اسی طرح خائف رہتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ اپنے مشترکہ مال میں خائف رہتے ہو کہ دوسرا شریک تمہاری مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے۔ انفسکم سے مراد آزاد لوگ ہیں۔ تو جب تم مجازی مالک اپنے مجازی مملوک کو یہ حق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو حقیقی مالک کے لیے اپنی مخلوق اور حقیقی مملوک کو یہ حق دینے کا عقیدہ کیسے رکھتے ہو؟ نمبر 4، نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس مثال کا سمجھنا عقل سے کام لینے پر موقوف ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، کبھی ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے مخاطب کو خود اس کی حالت میں اتارنا پڑتا ہے۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تفسیر آیات نمبر 1، ایک طرف خواہشات کا غلبہ ہو اور دوسری طرف جہالت ہو تو ایسے لوگوں کے لیے شرک جیسے ظلم کے ارتکاب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، چنانچہ اگر عالم اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو یہ امکان رہتا ہے کہ اس کا علم اسے خواہشات سے کسی مرحلے میں روک سکتا ہے۔ نمبر 2، فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس سے ہدایت کا واحد سرچشمہ اللہ ہاتھ اٹھائے اسے ہدایت اور کون دے گا؟ من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت نہ دے۔ ان اللہ لیہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ظالموں
یعنی مشرکوں نے ہدایت کے سارے ذرائع مسترد کر دیے اور ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ ایسے ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی جبراً ہدایت ان پر مسلط نہیں کرتا، چنانچہ وہ اختیاری ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں اور جبری ہدایت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جبری ہدایت تو قیامت کے دن سب کو حاصل ہوگی۔ اہم نکات: نمبر 1، ضلالت کے 2 سرچشمے ہیں، خواہش پرستی اور جہالت۔ نمبر 2، جو اختیاری ہدایت کے لیے آمادہ نہیں ہے اللہ اسے جبری ہدایت نہیں دیتا۔ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، مشرکین کی طرف سے ہونے والی تکذیب و تمسخر اور خواہش پرستی کی پرواہ کیے بغیر اپنی ساری توجہ دین پر مرکوز رکھیں اور اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ نمبر 2، حنیفاً، پوری یکسوئی کے ساتھ باطل نظریات سے لاتعلق اور تمام غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کر کے۔ نمبر 3، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کی طرف اپنی ساری توجہ مرکوز رکھیں۔ ان فطرت اللہ، جس دین کی طرف اپنی پوری توجہ مرکوز رکھنے کا حکم ہے وہ اللہ کی فطرت سے عبارت ہے۔ وہ دین فطری تقاضوں سے عبارت ہے۔ دین ایک جبری اور مسلط کردہ چیز نہیں ہے، وہی فطرت اور جبلت میں موجود تقاضے ہیں۔ نمبر 4، التی فطرت الناس علیہا، فطرت وہ اساس اور وہ بنیاد ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دین بھی اسی اساس اور بنیاد پر قائم ہے۔ چونکہ دین زندگی کے لیے ایک دستور حیات کا نام ہے، جس نے حیات بخشی ہے اسی نے اس حیات کے لیے دستور عنایت فرمایا، لہٰذا اس دستور اور حیات میں تصادم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دستور اس حیات کے تمام تقاضوں کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق فرمائی تو اس وقت کائنات کی ہر چیز میں وہ باتیں ودیت فرمائیں جو ان چیزوں کی بقا و ارتقاء کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ فرمایا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ واضح رہے، فطرت کے تقاضے خلقت کے ماورا میں ودیت ہیں، خود خلقت نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے کہ خلقت کے بعد ہدایت اس میں ودیت ہوئی ہے۔ پس جس طرح تمام موجودات کی بقا و ارتقاء کے لیے ضروری ہدایت اور سوجھ بوجھ ان میں ودیت ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ فطرت میں اس بات کی سوجھ بوجھ ودیت فرمائی کہ معاشروں میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ عدل و انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ پس فطرت میں بدکاری اور اس سے بچنے کی سوجھ بوجھ موجود ہے۔ شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ بدکاری کون سی چیزیں ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کون سے ہیں؟ اللہ نے توحید اور معرفت رب فطرت میں ودیت فرمائی۔ شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ معرفت رب کے تقاضے کیا ہیں، لہٰذا فطرت اور شریعت میں اگر کوئی فرق ہے تو اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔
چنانچہ انبیاء فطرت کے اجمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اسی لیے فطرت انبیاء کی آواز کو پہچانتی ہے اور انبیاء کی دعوت کو پذیرائی ملتی ہے، ورنہ غیر فطری مسلط شدہ چیز کو پذیرائی نہ ملتی اور ندائے الستو بربکم کا مثبت جواب بلا نہ ملتا۔ چنانچہ اعراف آیت 172 کے ذیل میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خالق نے تخلیق انسان کے موقع پر اولاد آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ ہمارے نزدیک اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ انسان کی تخلیق کے موقع پر اس کی فطرت اور سرشت میں معرفت رب ودیت فرمائی۔ یہ معرفت جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ماورائے خلقت ودیت ہوئی ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے کھربوں خلیات کی پیدائش ایک خلیے سے ہوئی اور جو سبق ابتدائی خلیے میں موجود جین کو پڑھایا گیا وہ آنے والے تمام خلیات میں بطور وراثت منتقل ہوتا گیا۔ انسان نے اب تک جس حد تک عالم خلیات میں جھانک کر دیکھا ہے اور تخلیق و تعمیر پر مامور اس مہیر العقول لشکر کی حیرت انگیز کرشمہ سازیوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے یہ بات بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا تھا تو نسل انسانی کی جبلت کے ابتدائی خلیے کو اپنی ربوبیت کا درس پڑھایا ہو، پھر اس سے اس کا اقرار لیا ہو۔ چنانچہ انبیاء کے مبعوث ہونے کے بارے میں حضرت علی سے روایت ہے لِيَزْدَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِي، انہیں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی فطرت کا عہد و میثاق یاد دلائیں۔ اور یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا عہد و میثاق ہم سے لیا گیا ہے ہمیں یاد کیوں نہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں ثبت المعرفہ فی قلوبہم ونسخ الموقف، یعنی لوگ واقعہ بھول گئے مگر معرفت دلوں میں نقش ہو گئی ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کلاس بھول گئے ہیں مگر سبق یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مشہور ہے کل مولود یولد فہو علی الفطرۃ وانما ابوہ یہودان او ینصران، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ دین کے فطری ہونے کے سلسلے میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہے۔ نمبر 1، فطرت کے تقاضے کبھی بیرونی منفی عوامل کی وجہ سے دب جاتے ہیں، مثلاً علم دوستی بھی انسان کی فطرت میں بالاتفاق موجود ہے لیکن منفی تربیت کی وجہ سے علم دوستی کا رجحان ناپید ہو جاتا ہے۔ جب یہ بیرونی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو فطرت سلیمہ کا اپنا تقاضا پورا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَّهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان پر سمندر کی موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب انسان کے دل و دماغ سے تمام بیرونی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان کو اپنی فطرت کے ساتھ سرگوشی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت فطرت کو اس کے خالق کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، نفسیاتی ماہرین کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جمال پرستی، علم اور احسان دوستی انسانی فطرت میں رچی بسی ہے، پر بعد میں ماہرین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا پرستی بھی انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ باقی فطری باتوں کے لیے خدا پرستی بنیاد ہے، یعنی ذوق جمالیت کی بنیاد ذوق بندگی سے ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، علم دوستی کی بنیاد بھی معرفت رب کے حصول سے ہے اور احسان دوستی کا جذبہ بھی انسان کو اللہ کی عبودیت سے ملا ہے۔ چنانچہ انسان ایسے لوگوں کے عاشق ہوتے ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ نمبر 3، دین اگر فطری نہ ہوتا تو اسے دوام نہ ملتا۔ چنانچہ
غیر فطری امور بیرونی عوامل کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، جبکہ دین ماقبل تاریخ کے زمانوں میں بھی رائج تھا۔ نمبر 5، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تخلیق سے مراد فطرت ہے، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تمام انسانوں کی فطرت ایک ہے، نوع ایک ہے، مصلحت ایک ہے، رہنما بھی ایک ہے، فطرت ہی رہنما ہے۔ ہادی میں تبدیلی نہیں ہے اور ہدایت میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر فطرت میں انحراف آ جائے تو دین دوبارہ فطرت کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین تمام ادوار اور تمام اقوام کے لیے ایک ضرورت ہے۔ نمبر 6، ذالک الدین القیم، فطرت اور شریعت کی یہ وحدت دین قیم ہے۔ دین انسانی فطرت سے قابل تفریق نہیں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دین کے فطری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اقامہ دین کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ۔ نمبر 2، دین ہر انسان کی فطرت و جبلت میں رچا بسا ہے، فطرۃ الناس علیہا۔ نمبر 3، دین کو فطرت کا سہارا حاصل ہے اور محکم ہے، ذالک الدین القیم۔ نمبر 4، فطری تقاضے مان پڑ جاتے ہیں، نابود نہیں ہوتے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، سابقہ آیت میں خطاب رخصت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور جب یہ بات ہو چکی کہ فطرت ہی دین قیم ہے تو اس آیت میں سب سے خطاب کر کے فرمایا ہر انحراف کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نمبر 2، واتقوہ، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کے انتقام سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم ہو جائے اور کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اہم نکات۔ فطرت کا شجر جب پھیلتا ہے تو تقوی و نماز کا پھل دیتا ہے۔ واتقوہ واقیموا الصلاۃ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، نہ ہی ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی ہے، چونکہ شرک ہوس پرستی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور خواہشات کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آئے گی اس میں اختلاف ضرور آئے گا، چونکہ لوگوں کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 2، کل حزب بما لدیہم فارحون، جب ہوس پرست لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے لیے ایک معبود بنا لیتا ہے تو ہر ایک اپنے پاس موجود عقائد و خرافات پر خوش رہتا ہے، چونکہ خواہشات اسے خوشنما بنا دیتی ہیں۔ کسی کو ستارہ پرستی اچھی لگتی ہے تو کسی کو بت پرستی، کسی کو آتش پرستی، کسی کو جن پرستی بھلی لگتی ہے۔ ہر ایک کو اپنا خود ساختہ معبود مذہب اچھا لگتا ہے، جبکہ دین فطرت ہر جگہ، ہر وقت، ہر قوم، ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تفرقہ بازی کی فطرت کے اثرات کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، من الذین فرقوا دینہم۔ نمبر 2، فرقہ بازی کی وجہ سے انسان باطل پر خوش رہتا ہے، بما لدیہم فارحون۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1،
تکلیف کے وقت ضمیر آزاد، فطرت شفاف اور وجدان بیدار ہو جاتا ہے۔ غیر فطری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنی فطری محرک کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ دعو ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، منیبین الیہ، اس وقت یہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمبر 3، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، تکلیف ختم ہونے کے بعد صحت و عافیت، امن و سلامتی کی نعمتوں میں خوشی کی زندگی میسر آ جاتی ہے تو ضمیر پر وہی پرانا پردہ پڑ جاتا ہے، فطرت مقدر اور وجدان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ فطرت سے منحرف ہو جاتے ہیں اور شرک جیسی غلاظت میں گر جاتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر مومن صرف مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرتا ہے، جبکہ مومن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضَرٌّ، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، پس اب مزے اڑاؤ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، لیکفروا، لام برائے بیان عاقبت ہے، وہ دوبارہ شرک میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ ہم نے جو ان نعمتیں انہیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ بعض کے نزدیک یہ لام امر غائب کے لیے ہے، یعنی جو ہم نے انہیں عنایت کیا ہے اس کی ناشکری کرو اور مزے اڑاؤ، یہ تہدید کی صورت بنتی ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، سلطان سے مراد دلیل ہے کہ کیا ہم نے ان مشرکین پر دلیل نازل کی ہے کہ وہ اپنے شرک کے لیے اس دلیل کو پیش کریں۔ دلیل کا واحد مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ سے مربوط ہے۔ اللہ کی طرف سے سند کے بغیر خود کوئی حکم صادر کرتا ہے تو یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے برے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ جو شخص بھی ایک محکم اور استوار موقف پر قائم نہیں ہے وہ بدلتے حالات کی رو میں تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔ خوشحالی پر اترانا اور گردش ایام میں ناامیدی کی تاریکی میں ڈوب جانا بے موقف انسان کا شیوا ہے، جبکہ اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ جبل راسخ کی طرح ہوتے ہیں اور وہ تیز ترین آندھیوں سے نہیں ہٹتے۔ آیت 33 میں فرمایا یہ لوگ مصیبت کے موقع پر اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ اس آیت میں فرمایا مصیبت کے وقت مایوس ہوتے ہیں۔ پکارنا مایوس نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ مایوس ہونے کی صورت میں پکارتے نہیں ہیں۔ تو کیا ان دونوں آیتوں میں تصادم ہے؟ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ آیت 33 میں ناگہانی آفت جیسے زلزلہ، طوفان وغیرہ کی صورت میں مومن اور مشرک سب اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کرتے ہیں، جبکہ اس آیت میں فرمایا خود ان کے اپنے کیے کے نتیجے میں بما قدمت ایدیہم کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قدرتی آفات اور اپنی شامت اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟ مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ کیا جو لوگ مصیبت کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں نہیں جانتے کہ روزی میں کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا نعمت کے موقع پر اترانا نہیں چاہیے۔ یہ نعمت زوال پذیر ہے اور مصیبت کے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے کچھ علل و اسباب، عوامل و محرکات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور علت العلل ہے۔ تمام معاملات بالآخر اللہ کی حکیمانہ مشیت پر منتہی ہوتے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ فآت ذی القربی حقہ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دیں۔ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حقہ سے ظاہر ہوتا ہے قریبی ترین رشتہ داروں کا حق پہلے سے متعین ہے، اسی طرح مساکین اور مسافر کا بھی حق معین ہے۔ مجموع البیان میں ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ ترجمہ: جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فاطمہ علیہ کو فدیہ عنایت فرمایا اور ان کے سپرد کیا۔ شواہد التنزیل میں اس آیت کے ذیل میں ابن عباس سے روایت ہے۔ ترجمہ: جب آیت فآت ذی القربی حقہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ علیہ السلام کو بلایا اور قرابتی رشتے کی بنا پر انہیں فدیہ عطا فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل آیت 26۔ اگر اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں تو یہاں مراد خمس ہے، چنانچہ مضمون آیات اور روایت دونوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ سورہ مکی ہے تاہم یہ آیت اور آنے والی آیت جس میں ربا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے مدنی ہے، لیکن اگر یہ آیت مکی ہے تو اس صورت میں قرابت داروں کا ان کا حق دے دو سے مراد ہر قسم کا احسان ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب نے فدیہ حضرت زہرا کے حوالے کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مصارف ہشتگانہ میں سے صرف 3 مصارف کے ذکر سے ان کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو سود تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو بس ایسے لوگ ہی اپنا مال دوچند کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وما آتیتم من ربا، اپنے کاروبار میں سہولت اور دولت میں اضافے کے لیے بااثر لوگوں کو تم جو تحائف پیش کرتے ہو ان سے سرمایہ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ میں اضافے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے تمہاری دولت بڑھے گی۔ اگر اس آیت کو مکی تسلیم کیا جائے تو ربا سے مراد یہی اصطلاحی سود نہیں جو حرام ہے، بلکہ ہر قسم کا اضافہ مراد ہے۔ نہ ہی زکوٰۃ سے اصطلاحی زکوٰۃ مراد ہے بلکہ ہر قسم کا صدقہ مراد ہے۔ لیکن اگر ان آیات کو مدنی تسلیم کیا جائے تو سود سے وہی حرام
سود مراد ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ سے اصطلاحی زکوٰۃ